فیصل آباد میں بین المذاہب افطار ڈنر امن اور مذہبی ہمانگی کے فروغ کا عزم، باہمی احترام اور بین المذاہب ہمانگی کے جذبے کے تحت زیر اہتمام کیتھولک کمیشن برائے بین المذاہب مکالمہ و بین الکلیسیائی اتحاد نے ہوٹل ویسٹن فیصل آباد میں ایک بین المذاہب افطار ڈنر کا انعقاد کیا۔ یہ تقریب مقدس ایام لینٹ اور رمضان المبارک کے موقع پر منعقد کی گئی، جس کا مقصد مسلم و مسیحی مذاہب سے تعلق رکھنے والی برادریوں کے درمیان امن، برداشت اور یکجہتی کے مشترکہ عزم کو فروغ دینا تھا۔ ڈاکٹر ادریاس احمد بشپ آف فیصل آباد نے تقریب کی میزبانی کی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں بین المذاہب مکالمے اور باہمی افہام و تفہیم کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ لینٹ اور رمضان کے ایام ہمیں ہمدردی، قربانی اور انسانیت کی خدمت جیسے اعلیٰ اقدار کی یاد دلاتے ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر ادریاس احمد بشپ آف فیصل آباد، ناصر جاوید رانا سٹی ٹریفک آفیسر فیصل آباد، فادر عابد تنویر، فادر خالد رشید آسی، شاہد انور ایڈوکیٹ، مولانا ریاض کھرل، سید حسین شاہ شیرازی، مولانا سکندر زکی اور پروفیسر انجم پال نے بھی خطاب کیا اور امن و اتحاد کے فروغ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تقریب میں مسیحی اور مسلم مذہبی رہنماؤں، پولیس حکام، سول سوسائٹی تنظیموں کے نمائندگان، ضلعی امن کمیٹی کے اراکین، سماجی کارکنان اور کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی، جس سے مقامی معاشرے کی تنوع اور اتحاد کی خوبصورت جھلک نمایاں ہوئی۔ مقررین نے بین المذاہب ہمانگی، مذہبی تنوع کے احترام اور پاکستان میں امن و سماجی ہمانگی کے فروغ کے لیے مشترکہ ذمہ داری کی اہمیت پر زور دیا۔ اس تقریب نے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان مکالمے، باہمی تعلقات کے استحکام اور بھائی چارے کو فروغ دینے کا بہترین موقع فراہم کیا۔ اس موقع پر فادر خالد رشید آسی نے کہا کہ اس نوعیت کی بین المذاہب تقریبات معاشرے میں برداشت اور احترام کی فضا کو فروغ دینے اور مختلف برادریوں کے درمیان باہمی سمجھ بوجھ کے پل تعمیر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تقریب کے تمام شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ معاشرے میں امن، ہمانگی اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے مختلف مذہبی برادریوں کے درمیان مکالمے اور تعاون کو جاری رکھیں گے۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء نے باہمی محبت اور یکجہتی کے ماحول میں افطار کیا، جس سے یہ پیغام اجاگر ہوا کہ انسانی اقدار اور مشترکہ انسانیت مذہبی اختلافات سے بالاتر ہیں۔ اس موقع پر بشپ ڈاکٹر ادریاس احمد، مسلم علماء کرام اور دیگر نے الفا ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اتفاق کی بات ہے کہ اس دفعہ رمضان اور مسیحی روزے اکٹھے آئے، اور یہ وقت جو ہے دعا کا ہے، قرائت کا ہے اور ریاضت کا ہے، تو دونوں مذاہب جو ہیں وہ ان پہلوؤں پر جو ہیں زور دیتے ہیں۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ مسیحی جو مختلف کلیسیاؤں سے تعلق رکھنے والے ہیں اور مسلم بھائی جو کہ مختلف گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے اور یہ افطار پارٹی جو ہے وہ رکھی جائے، افطار ڈنر رکھا جائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج بہت سے مسیحی اور مسلم اکابرین آئے ہیں اور انہوں نے اکٹھے جو ہے یہ وقت گزارا ہے۔ تو آج کل مکالمے پہ کلیسیا بہت زور دیتی ہے، اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور ہم سچائی کی اور انصاف کی اور امن کی راہ کو جو ہموار کرتے جاتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس فضا سے فیصل آباد میں اور پاکستان میں اور امن اور سلامتی آئے۔ بین الاقوامی کمیشن برائے مکالمہ، اس کی طرف سے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو مختلف جگہوں پر ایسے پروگرام تشکیل دیتے ہیں۔ یہ ہماری ہم آہنگی کے لیے، مکالمے کے لیے، محبت کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک آنے کے لیے بہت ضروری ہے، خصوصی طور پر ان دنوں میں جب ہم دونوں قومیں مل کر روزے منا رہے ہیں اور روزوں کے احترام میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ رویوں کو بدلنے کے لیے روزے جو ہے نا ہماری بہت مدد کرتے ہیں۔ پھر دوسری جنگ کی بات ہوتی ہے کہ جنگ کے دنوں میں یہ ایسے ایونٹس کا اہتمام کرنا بہت لازمی ہے، کیونکہ ہم جنگ کی مذمت کرتے ہیں کسی بھی حال میں ہو۔ ہمیں پوپ لیو نے بار بار یہ کہا ہے کہ جنگ کی مذمت کریں، دوسری قوموں کے نزدیک آئیں، آپس میں مکالمہ کو فروغ دیں اور محبت کو فروغ دیں۔ یہی ہمارا پیغام ہے۔ ہمارا ملک اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں تو ہمیں ہر طرف بدامنی، تفریق، تقسیم نظر آئے گی، اور یہ جو ایونٹ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگ، مختلف کمیونٹی کے لوگ، مختلف فرقوں کے لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں، اور یہ اتنی خوبصورت یہ ایک تقریب ہے کہ جس میں جو ہے کرسچن کمیونٹی کی طرف سے مسلمانوں کے جو ہے اعزاز میں افطار
کا اہتمام کیا گیا، اور یہ اس جذبے کی تحسین کی بھی ضرورت ہے، اور یہ جذبہ میں سمجھتا ہوں ہم تمام جو مختلف کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جذبہ ہوگا تو میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہم سب جو مختلف کمیونٹیز کے لوگ مختلف پھولوں کی مانند ہیں، اور مختلف پھول مل کے پاکستان کی شکل میں ایک خوبصورت جو ہے گلدستے کی جو ہے وہ تشکیل کرتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اس قسم کے جو اجتماعات ہیں وہ ہوتے رہیں، اور ان اجتماعات کی جو ہے روشنی میں ہم سب جو ہے ایک دوسرے سے قریب ہوتے رہیں، اور ایک دوسرے کے جو ہے ہمارے درمیان ایک اخوت کا رشتہ اور ایک بھائی چارے کا رشتہ جو ہے وہ بڑھتا رہے، تاکہ یہ ملک جو ہے ہمارا اتحاد یکجہتی سے منور ہو کے دنیا میں ایک مقام حاصل کر سکے۔ یہ میں سب سے پہلے ایک شعر کہوں گا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے ملائک۔ بشپ صاحب نے یہ جو قدم اٹھایا ہے یا ہر سال کرتے ہیں، میں خراج تحسین ان کو اس لیے پیش کرتا ہوں کہ وہ محبت اور امن کا وہ علم بلند کرتے ہیں کہ جو پوری کائنات میں شاید فرد واحد ہوں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری طرف سے محبتوں کا علم بلند ہے۔ آگے کسی کا کتنا ظرف ہے وہ اپنے ظرف کے حساب سے اس کو دیکھتا ہے، اور محبتیں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے تمام مذاہب کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف محبت اور امن کے لیے پیدا کیا ہے۔ دیکھیں بات یہ کہ ہم ایک ٹیبل پہ ایسے اکٹھے ہوئے، اور اس ٹیبل پہ اکٹھے ہونے سے ہمارا سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ ہمارے جو فالوورز ہیں ان کو پتہ چلا کہ ہم آپس میں کتنی محبت رکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے امن کا ایک بہت بڑا کام ہوگا، اور اگر ہم لوگ، میں بذات خود اور میرے دیگر علماء کرام اور بشپ صاحبان، میں ان سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ سارے پروگرام کو وہ اپنی ٹائم لائن پہ اور بالخصوص اپنے سٹیٹس پہ ضرور لگائیں، تاکہ جو ہمارے چاہنے والے ہیں ان کو پتہ چلے کہ محبتیں کس کو کہتے ہیں۔ اور یہ ایک ڈنر ایسا تھا جی کہ جو نفرتوں کو مٹانے کے لیے اور محبتوں کو بڑھانے کے لیے تھا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس محفل میں آنے والے تمام محبین کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ پروگرام کیا بالخصوص بشپ اندریاس رحمت صاحب اور فادر خالد رشید آسی صاحب اور جناب شاہد صاحب اور دیگر ان کی ٹیم، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ بشپ صاحب نے جو پوپ لیو 14 کا جو میسج دیا ہے یہ سارے کا سارا امن، صلح اور سلامتی سے متعلق ہے، اور دوسرا انہوں نے بین المذہب ہم آہنگی جو ہے اس کے فروغ کی بات کی۔ تو ظاہر ہے کہ جو پوپ صاحب کا میسج بشپ صاحب نے دیا ہے وہ پوری کی پوری دنیا کے مسیحیوں کا نمائندہ میسج ہے، اور ہم سب کو امن، صلح اور سلامتی کے ساتھ رہنا چاہیے، اور یہی میرے خیال میں سب سے بڑا میسج ہے، خواہ اسلام ہو یا مسیحیت ہو۔ جی بالکل، میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جی ایسی جو تقریبات ہیں جو کہ پاکستان میں جو امن کی شمع ہے اس کو روشن کرنے کے لیے بہت ہی خوش آئند ہیں اور ضروری ہیں، اور اس کی اہمیت بھی ہے پاکستان میں۔ اور الحمدللہ ہم جس مکتبہ فکر سے، جماعت اہل سنت والجماعت سے ہمارا تعلق ہے، اور آستانہ علیہ لسانی سرکار دربار سے ہمیں مدعو کیا گیا، تو جو ہمارے چیئرمین لسانی ویلفیئر فاؤنڈیشن، ان کا بھی یہی مشن، امن کا مشن تھا، اور سالہ سال سے ان کے دربار پر، آستانہ علیہ پر جو ہے وہ یوم ولادت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، کرسچن کمیونٹی کو مدعو کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ پیار محبت شیئر کی جاتی ہیں۔ جو یسوع المسیح کا امن کا پیغام ہے، محبت کا پیغام ہے، اس کا پرچار کیا جاتا ہے، اور یہ تقریباً ہر مذہب ہی کی ضرورت ہے، ہر مذہب کی، کوئی بھی مذہب جو ہے وہ شدت پسندی کا مرہون ملت نہیں ہو سکتا۔ یقینی طور پر ہمیں امن کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے چلنا ہے، ساتھ مل کر رہنا ہے، تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان بھی جو ہے وہ امن کا گہوارہ کھلائے گا اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے گا۔ سب سے پہلے تو میں دعا گو ہوں کہ پوری دنیا میں امن ہو، اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم نے چرچز میں ہر عبادت میں مومنین کو کہا ہے، اور خود بھی جو ہے بہت دعا کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ بھی خدا کا شکر ہے کہ رمضان المبارک اور اس کے ساتھ ہی روزوں کا یہ مقدس موسم ایک ہی وقت میں ہے، اور جب ہم اکٹھے دعا کرتے ہیں تو یقیناً خدا مہربان ہوتا ہے۔ تو ہم پوری دنیا میں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ امن، محبت، صلح، سلامتی اور اتفاق ہونا چاہیے، اور خدا دنیا کے حکمرانوں کو خصوصی طور پر حکمت بخشے تاکہ وہ صلح کی طرف آئیں اور امن ہو۔ میں یہ بڑا خوشی محسوس کرتا ہوں
کہ ہم آج کرسچن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی اکٹھی ہو کے جب بیٹھتے ہیں تو ایک دنیا کو میسج آتا ہے کہ ہمارا آپس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں بلکہ جھگڑا ڈالنے والی کوئی اور تیسری قوت ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے درمیان ایسے لوگوں کا تدارک کریں اور ایسے لوگوں پر نظر رکھیں جو شر پھیلاتے ہیں، جو دنیا میں بد امنی پھیلاتے ہیں۔ دنیا تو امن کی قائل ہے، اور جب بھی دیکھیں کسی ملک کے لوگوں وہ امن کے قائل ہیں تو اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، جو سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ان کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے تمام عسکری اداروں کی حفاظت فرمائے جو اس ملک کی بقا اور اس کے اندر امن و امان کے لیے اپنی رات دن قربانیاں کر رہے ہیں۔ جی میں خداوند کا شکر گزار ہوں اپنی تمام سینئر قیادت کا اور بشپ اندریاس رحمت صاحب کا، جنہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے اور ایک اچھا اور بڑا مثبت پیغام انہوں نے یہ ملک پاکستان کے اندر دوسرے جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی ان کے فرقہ واریت کے لوگ ہیں ان سب کے لیے ایک بہت اچھا پیغام ہے۔ اس بے دینی کے دور میں اور جنگ و جدل کے دور میں انہوں نے ایک بہت بڑا جو ہے یہ بابرکت انیشیٹو لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پیغامات نہ صرف کیتھولک کمیونٹی کو باقی تمام چرچز جتنے بھی ہیں پاکستان کے اندر ان کو بھی لینے چاہیے، تاکہ محبت، پیار، صلح، سلامتی کا پیغام دوسروں تک پہنچتا جائے، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی ہمیں معافی کا، محبت اور صلح سلامتی کا پیغام دیا۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں، خدا نے آج ممکن کیا تاکہ ہم سارے مذاہب اکٹھے ہو سکیں، اور ہم سارے اس بڑے انیشیٹو کے لیے جو تقدس مآب بشپ اندریاس رحمت صاحب نے اور ان کی ساری کیبنٹ نے لیا ہے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اور انہوں نے سارا یہ انیشیٹو لیا اور آج کا یہ انعقاد کیا افطاری کا، اور اس کا ٹائٹل بہت خوبصورت تھا کہ لینٹ اینڈ رمضان افطار۔ تو خدا کا شکر ہو، بہت اچھی اور رفاقت شراکت ہوئی ہے، ہماری دوسرے مذاہب کے ساتھ فیلوشپ ہوئی ہے، قوت بھائی چارے کا پیغام گیا ہے، اور مسیحی جو مذہب ہے وہ محبت کا، صلح سلامتی کا پیغام ہی دیتا ہے، اور روزوں کے ایام میں ہمیں خود کو ہمبل ہونا ہے اور محبت، سلامتی اور خوشیوں کا پیغام دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ دیکھیں جی، جو مذہبی ہم آہنگی ہے یہ ہر ملک میں بہت ضروری ہے، خصوصاً پاکستان میں جو موجودہ نازک صورتحال چل رہی ہے، اس موقع پر جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں، آج یہ افطار پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا، یہ انتہائی آسان اقدام ہے۔ کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک جو ہے وہ اس میں مذہبی ہم آہنگی نہ ہو۔ تو یہاں پر سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ نہ صرف یہاں پر مختلف مذاہب کو اکٹھا کیا گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تمام جو مسالک ہیں جو ان کو بھی یہاں پہ مدعو کیا گیا تھا، اور تمام جتنے بھی شرکا تھے انہوں نے آج کے اس پروگرام کو بہت سراہا ہے، اور جو وقت کی ایک اہم ضرورت تھی اس کے مطابق ہی یہ آج کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ تمام ہماری صحافتی برادری بھی، بطور میں سیکٹری فیصل آباد پریس کلب بھی اس اقدام کو سراہتا ہوں، اور اس طرح کے جو پروگرام ہیں وہ منعقد ہوتے رہنے چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت ہماری دنیا جو ہے اس میں بد امنی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، جنگ و جدل ہے، فساد ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، اور ایسی کنڈیشن میں انٹرفیتھ ہارمونی جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ دنیا جو ہے اس کو محبت کی اس وقت ضرورت ہے، اور بے شک یسوع مسیح کی جو الہی محبت ہے اس کے سوا دنیا میں امن اور سلامتی جو ہے وہ قائم نہیں ہو سکتی۔ سو دعا گو ہیں کیتھولک ڈینومینیشن کے ساتھ مل کر کہ دنیا میں امن، سلامتی، صلح، محبت قائم ہو، تاکہ سب مل جل کر رہ سکیں، خوشیاں بانٹ سکیں اور اس کے نام کو جلال دے سکیں۔ تھینک یو جی۔ آج بشپ صاحب نے بہت بڑا مثبت حسب روایت ہر سال کی طرح قدم لیا اور مسلم اور مسیح اکابرین کو اکٹھا کیا ہے۔ اس دورائے پہ ایک تو یکجہتی کا پیغام گیا ہے، قومی یکجہتی بڑی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو خطرات ہیں ان کو دور کرنے کے لیے استحکام پاکستان کے لیے مسلم مسیح برادری اکٹھی ہے، اور اس سے وطن عزیز کو ایک استحکام کا، ایک خوشحال ہونے کا پیغام کیا۔ آج بشپ صاحب نے ہمیں پروگرام میں انوائٹ کیا ہے، ہم سب دوست آستانے کی طرف سے نمائندگی کے لیے آئے ہیں، تو مسلم مسیحی اتحاد کے لیے یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ انہوں نے تمام دوستوں کی افطاری بھی کرائی ہے مسلم کی، مسیحی کی، اور یہ بہت اچھا لگا۔